بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کی ابتدا سے بہت سی امتیں پیدا ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے نبی اور رسول آئے، اور نبی اور رسول کی جماعت میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ ان میں سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات سے نوازا جو پہلے انبیاء اور رسول کو نہیں دی گئیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم دی گئیں۔ نمبر 2، 1 مہینے کی دوری سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے تمام روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کا آلہ بنایا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1553۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے کچھ خصوصیات حدیث کی کتابوں سے جمع کر کے ذکر کی جا رہی ہیں۔ خصوصیت نمبر 1، اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ خصوصیت نمبر 2، اس امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھجوایا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3462 میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، اپنی امت سے میرا سلام کہیے۔ خصوصیت نمبر 3، پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2167 میں ہے، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالۃ۔ خصوصیت نمبر 4، اس امت میں ہر صدی پر 100 سال پر ایک مجدد کو مبعوث کیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4291 میں ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ خصوصیت نمبر 5، اس امت پر ایسا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی تباہ و ہلاک ہو جائے۔ اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 5149 میں ہے۔ خصوصیت نمبر 6، اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور بھول چوک اور وہ گناہ جس میں زبردستی مبتلا کیا گیا ہو معاف کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 127 میں ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ خصوصیت نمبر 7، اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ دل میں آنے والے غلط خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528 میں ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ خصوصیت نمبر 8، اس امت کو جمعہ کا دن دیا گیا ہے۔ خصوصیت نمبر 9، نماز میں صف بندی اس امت کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت نمبر 10،
اس امت کو سلام اور لفظ آمین دیا گیا ہے۔ خصوصیت نمبر 11، عشاء کی نماز بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ خصوصیت نمبر 12، امت محمدیہ کے اعضائے وضو قیامت کے دن حشر کے میدان میں چمکیں گے، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 136 میں ہے۔ خصوصیت نمبر 13، اس امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ خصوصیت نمبر 14، یہ امت پل صراط پر سے سب سے پہلے گزرے گی۔ خصوصیت نمبر 15، جنت میں عورتوں، بزرگوں اور جوانوں کے سردار امت محمدیہ کے افراد ہوں گے۔ خصوصیت نمبر 16، جس کا ذکر مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کو شب قدر جیسی مبارک اور عظمت والی رات عطا کی گئی ہے، جو پہلی کسی امت کو نہیں دی گئی۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ قدر میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، فضیلت نمبر 1، قرآن کریم شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ فضیلت نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت ایسی 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فضیلت نمبر 3، اس رات کے اعزاز و احترام میں خصوصی طور پر فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ فضیلت نمبر 4، فرشتے اس رات میں تمام معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے لے کر آتے ہیں، جیسے زندگی، موت وغیرہ۔ فضیلت نمبر 5، یہ پوری کی پوری رات خیر و سلامتی کی حامل ہے، یعنی آدمی اس رات کے جس لمحے میں بھی عبادت کرے، اسے شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آدمی شب قدر میں جو بھی دعا مانگنا چاہے مانگے، جو بھی عبادت کرنا چاہے کرے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کا بھی ضرور اہتمام کرے کہ اس کی برکات اپنی تمام دعاؤں سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3513 میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھائی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔